السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 128 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ آگے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر تمہارے رب کی ایک بات سبقت نہ لے گئی ہوتی، آگے مطلب پہلے بیان نہ کر دی جاتی، لکان لزامن تو یہ عذاب انہیں لپٹ جاتا، ان تک ضرور پہنچ جاتا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر ایک وعدہ مقرر نہ کیا گیا ہوتا۔ یہ پیچھے جیسے کہ ذکر چل رہا تھا کفار کے بارے میں، اور مطلب اس بارے میں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر نہ آئے، اطاعت نہ کرے تو عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ایک مدت پہلے سے مقرر نہ کی گئی ہوتی، اس کا وعدہ نہ کیا گیا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی ایک بات پہلے سبقت نہ لے گئی ہوتی، اگر یہ دو باتیں نہ ہوتیں تو ضرور ان پر دنیا میں ہی عذاب نازل ہو جاتا۔ وہ دو باتوں میں سے پہلی بات کہ اللہ کا ایک کلمہ، اللہ کی ایک بات سبقت لے گئی، وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کبھی بھی اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوگا، جیسے کہ پچھلی قوموں پر ہوا کہ پوری قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر ایک گناہ پر تباہ و برباد کر دیا، جیسے قرآن کے اندر آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ لیکن اس امت میں سابقہ تمام امتوں کے وہ گناہ آپ ہوتے ملاحظہ فرمائیں گے جن پر عذاب مرتب ہوا تھا، لیکن اس قوم پر، اس امت پر اجتماعی طور پہ عذاب نازل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی ایک بات سبقت لے گئی، اس سے پہلے وہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اجتماعی عذاب سے محفوظ فرما دیا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی یہ بات پہلے نہ ہوتی، اور خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور ایک مقام پہ فرمایا کہ لا مبدل لکلمات اللہ، تو لا تبدیل لکلمات اللہ کہ اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، جو ایک دفعہ وہ فیصلہ فرما دیتا ہے، جو ایک دفعہ کہہ دیتا ہے، وہ اتنا مطلب اغلاط سے بالکل ایسا محفوظ ہوتا ہے کہ بعد میں رجوع کی گنجائش ہی نہیں ہے، بالکل مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز درست ہے، وہ جو فیصلہ فرما دیتا ہے وہ صحیح فیصلہ ہوتا ہے، جو وہ کہہ دیتا ہے اس میں اسے بعد میں کسی ترمیم کی، کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ لہذا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اور لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا بھی نہیں ہے، اس کے فیصلے کو کون بدل سکتا ہے۔ لہذا یہ جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، تو اب کفار قریش نے یا اس زمانے کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے کفار ہیں، انہوں نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں، ان پر اجتماعی عذاب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ سبقت لے گیا، اللہ کا فیصلہ اس بات سے سبقت لے گیا ہے۔ دوسرا، ایک اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ مقرر کیا ہوا ہے، یہ قیامت ہے کہ قیامت میں حساب و کتاب ہوگا، لہٰذا اللہ تعالیٰ دنیا میں حساب و کتاب نہیں لیتا، اس میں تو فراوانی عطا فرماتا ہے، نعمت عطا فرماتا ہے۔ جیسے آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو بظاہر کافر کے پاس زیادہ نعمت نظر آئے گی، مسلمان کے پاس کم نظر آئے گی، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام صرف دنیا تک ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب ایمان نہ رہا، اور یا وہ صاحب ایمان نہ ہوا اور اپنا ایمان ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بروز قیامت حاضر نہ ہو سکا، تو اس کے دنیا کے اعمال ختم، اب آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ دو جو باتیں جمع ہو گئیں کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ سبقت لے گیا، وہ عذاب نازل نہ ہونے والا فیصلہ، اور دوسرا قیامت میں ہی حساب لینا، دنیا کے اندر حساب و کتاب کو نظر انداز فرما دینا، ان دو باتوں کی وجہ سے انہیں فرصت ملی، ان کو مہلت ملی۔ اگر یہ دو باتیں نہ ہوتیں تو فرمایا کہ لکانہ لزامن، تو ضرور یہ عذاب پھر ان پر مسلط ہو جاتا، ان سے لپٹ جاتا۔ فاصبر علی ما یقولون، اس میں تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ فاصبر، تو آپ صبر فرمائیے، علی ما یقولون، ان باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو مطلب دعوے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم عذاب لے کر آؤ، ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور معاذ اللہ نبی کریم پہ الزام تراشیاں کرنا اور آخرت کا صراحتاً انکار کرنا،
تو یہ اللہ تعالیٰ نے تسلی عنایت فرمائی کہ ہمارا ان باتوں کے جواب میں عذاب کو فوری طور پہ نازل نہ کرنا اس لیے ہے کہ ہم ان پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کرنا چاہتے۔ اور بعض مفسرین نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ یہ بھی اس میں حکمت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اجتماعی عذاب اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور جب اللہ کی رحمت پورے عالم پر چھائی ہوئی ہو تو رحمت اور عذاب ایک مقام پہ جمع نہیں ہوتے، لہٰذا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے پر بھی کلام ہو سکتا تھا کہ دیکھیں اجتماعی عذاب نازل ہوا تو رحمت للعالمین کہاں ہوئے، ان کی وجہ سے تو ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل ہو گیا، یعنی لوگوں نے ان کی نافرمانی کی تو عذاب میں مبتلا ہو گئے، تو وہ باعث رحمت تو نہ ہوئے، اس مقام پر باعث زحمت ہو گئے معاذ اللہ۔ اگرچہ یہ سوچ کا فطور ہوگا، لیکن بہرحال چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو آپ کو پھر پوری زندگی بلکہ قیامت تک کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا کہ عذاب کا کوئی دخل اس مقام پر نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ یہ دراصل آپ کے مراتب، آپ کی عزت کی وجہ سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ میرے حبیب جب تک درمیان میں موجود ہیں عذاب نازل نہیں فرمائے گا، جیسے خود قرآن میں ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان جلوہ افروز ہوں اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرما دے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ لہٰذا تسلی دی گئی اپنے حبیب کو کہ آپ ان امور پہ غور فرمائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے آپ ہی کی شان کی بلندی کے لیے ہیں، تو اب یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر ان پر فوراً اللہ کی طرف سے گرفت نہیں ہو رہی تو یہ تمام امور اس سلسلے میں کار فرما ہیں، تو آپ صبر فرمائیے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ صبر وہیں پر ہوتا ہے جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، خلاف مرضی نفس کام ہوتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو اپنے جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو انتقام سے روکتا ہے اور ہر بدلہ لینے والی سے اپنے آپ کو صبر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے معصوم بندے ہیں، بلا مبالغہ میں پوری کائنات سب سے دین، اس کے باوجود کی طرف مصیبت توجہ ہوئیں، قدر اسی کے لیے حاضر ہوئیں، آنے کے لیے حاضر ہوئیں، مصیبت آتی تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقبول ہو، اس بات کی ہے اس کا لازمی نتیجہ کہ کوئی مصیبت توجہ ہی نہیں چاہیے، ہوتی ہے۔ حبیب وہ بندوں پر اسی طریقے آزمائش کے دروازے ہوتا ہے اور ان کے لیے پھر صبر کے مواقع فراہم اور درجات کی بلندی کا سامان ہے۔ لہٰذا ہم خصوصاً جو دین کی تبلیغ کا فرض انجام دے رہے ہیں کہ جب اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزمائش کے دروازے نہیں کیے، باوجود کہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، تو پھر ہم پر آزمائش کے دروازے اگر کھلے رہیں تو کیا تعجب کی بات ہے، اور اس میں کون سا شکوہ شکایت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پریشان ہو کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہم کرتے ہیں، کسی کی برائی ہم نہیں کرتے، کسی سے ہم نے بدلہ نہیں لیا، انتقام ہم نے نہیں لیا، پھر پتہ نہیں کیوں ہماری طرف ہی مصیبتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند نیک اعمال کے ارتکاب کے بعد ہمارے چاروں طرف ایک ایسی دیوار قائم ہو جانی چاہیے کہ کوئی مصیبت اس میں سوراخ کر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ یہ ایک غلط سوچ ہے، ایک غلط رویہ ہے۔ اس سوچ کو اگر ہم نے نہیں تبدیل کیا تو کبھی بھی ٹینشن سے نہیں بچ سکتے، بیجا ذہنی مشغولیت سے نہیں بچ سکتے، اپنے باطنی اضطراب سے، قلبی اضطراب اور بے چینی سے نہیں بچ سکتے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زبان اعتراض دراز کرنے سے بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اعتراض کر بیٹھے کہ ایسا کیوں ہے، تو یہ پھر باعث ہلاکت ہوگا، ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جتنا مقبول ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائشوں کے سلسلے، آزمائشوں کے دروازے اتنے ہی کھلتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس بات پہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احسن طریقے سے سمجھایا
اے حبیب کریم یہ جو ان کی طرف سے مسلسل آزمائشوں کا سلسلہ ہے یہ ابھی بھی رکے گا نہیں، کیونکہ ہم ایک فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان پہ عذاب نازل نہیں ہوگا۔ یہ عذاب نازل نہیں کر رہے، ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تو یہ ڈھیل سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے حوصلے بڑھ رہے ہیں اور یہ آپ کی طرف مزید مصیبتوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا چونکہ ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے تو اب یہ سلسلہ موقوف نہیں ہوگا فی الحال، لہذا آپ صبر کرتے رہیے۔ یعنی ان کو نہیں روک رہے جو دشمن ہے، جو نبی کریم پر عذاب نازل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، گستاخیاں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو صبر کی تلقین عنایت فرمائی۔ یہ سب چیزیں اشارہ کر رہی ہیں اس طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بے نیاز ہے اور اس کی ایک حکمت اور ایک مرضی ہوتی ہے، جس کو وہ کار فرما کرتا ہے اس کے مطابق وہ کو فیصلے فرماتا ہے، اور ہمیں اس پر زبان اعتراض دراز کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پہ ثابت نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ شکوہ کیا ہو کہ اللہ میں تیرا حبیب ہوں، اتنا مجھے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا اور پھر یہ سلسلہ کیوں نہیں موقوف ہوتا، نہیں، بلکہ نبی کریم جانتے تھے کہ یہ اللہ کی ایک مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، تو اس محبوب کا کام یہ ہے کہ اپنے محبت کرنے والے کی مرضی کے مطابق پر طرز عمل اختیار کرے۔ کمال تو اسی میں ہے، ہمیں اگر کسی سے محبت ہے تو محبوب کی پسند کے مطابق اپنے آپ کو آدمی کو استعمال کرنا چاہیے، نہ یہ کہ وہ زبردستی کرے کہ محبوب میری مرضی کے مطابق ہو جائے۔ محبت کا تقاضا تو یہی ہے۔ تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں مبتلا رکھنا ہی پسند فرماتا ہے، وہ ہم پر آزمائشوں کے دروازے کھولنا ہی چاہتا ہے، باوجود ہماری کثرت عبادت کے، باوجود ہمارے گناہوں سے بچنے کے، تو پھر ہم اپنے محبوب کی رضا پر راضی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا محبوب ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت فرماتا ہے، ہم اس کے محبوب ہیں، تو ٹھیک ہے پھر ہم اپنے رب کی رضا پر راضی رہیں گے۔ اس لیے شکوہ شکایت ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ مصیبتیں ہر گھر میں آئیں گی، ہر روز آئیں گی، انداز مختلف ہوگا، کیفیات مختلف ہوں گی، اس کی مقدار مختلف ہوتی ہے، کسی پر زیادہ مصیبت، کسی پر کم دورانیے کے لیے آتی ہے، کسی کا ٹائم پیریڈ بہت لمبا ہوتا ہے، 50 سال تک آزمائشوں میں مبتلا ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو بہرحال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صبر فرمایا، ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے اور یہ ذہن بنا کے رکھنا چاہیے کہ کثرت عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کی برکت سے مصیبتوں کو دور کرنے کا انعام بھی عطا فرما دے تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ ہمارا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا حکم ارشاد فرمایا، اگرچہ یہ آیت جو ہے معولہ ہے۔ معولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت میں کئی معانی کا احتمال ہوتا ہے، یعنی کچھ بات بیان کی، اس میں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر قرآن کی ہی کسی اور آیت سے یا حدیث کے تحت یا صحابہ کرام کے قول یا بعض ہی کسی مجتہد کی رائے، اس سے اس آیت کے ان کئی معانی میں سے ایک معنی کا انتخاب کر لیا جاتا ہے کہ یہاں یہ والا معنی مراد ہے۔ تو جب کسی ایک آیت کے کئی معانی میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیا جائے، اب یہ آیت معولہ کہلائے گی، جس میں تعویل کر لی گئی ہے۔ تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کئی معنی موجود ہوں، ان میں سے ایک معنی کا انتخاب کر کے اسے کلام کرنے والے کا مقصود قرار دے دینا کہ بھئی یہ مقصد ہے یہاں بیان کرنے کا۔ اس آیت میں بھی ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اور آپ تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے۔ یہ اشارہ ہے فجر کی نماز کی طرف، کیونکہ سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ اس کی پاکی کو بیان کیجئے۔ اب اس میں احتمال ہے آپ سبحان اللہ بولیں، یہ بھی پاکی کا بیان ہے۔ آپ نماز پڑھیں، اس میں بھی سبحانک اللہم جیسے آتا ہے، اس میں پاکی کا بیان ہے۔ تو کئی معانی ہو گئے، احتمال ہو گیا، لیکن یہاں پر نماز مراد لی گئی ہے۔ مفسرین نے بیان فرمایا، نبی کریم نے نمازوں کے بارے میں بیان فرمایا، لہٰذا
آیت معولہ کہلائے گی۔ وقبل غروبہا، اور اس سورج کے ڈوبنے سے پہلے، غروب سے پہلے، اس میں ظہر اور عصر آ گئیں، کیونکہ طلوع شمس سے پہلے فجر اور غروب آفتاب سے پہلے دو نمازیں ظہر اور عصر ہوتی ہیں۔ ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں اس میں مغرب اور عشاء آ گئی۔ فصبح، تو آپ تسبیح بیان کیجئے، واطراف النہاری، اور دن کے کناروں پر، دن کے کناروں دوبارہ تکرار ہو گئی کہ یہاں پر پھر فجر اور مغرب مراد ہو گئی۔ لعلک ترضی، اس امید پر کہ تم راضی ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائے اس امید پر کہ آپ راضی ہوں، یہ تمام آپ تسبیحات وغیرہ بیان فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سرتاج اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں، یہ رضا کو حاصل کرنے میں، یہ رضا کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا قرآن میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب اے حبیب کریم، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، فَتَرْضَىٰ، کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ پوری کائنات، پوری مخلوق اللہ کی رضا کی طالب، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا رب کریم، اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ تو قربان جائیے نبی کریم کی محبت پر کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے احکامات کو معاذ اللہ معمولی سمجھ کر چھوڑتے چلے جائیں، آپ کی اطاعت سے روگردانی کریں، اور ہمارے نبی ہم سے اتنی شفقت اور محبت رکھتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو مرضی کے مطابق اختیار عطا فرمایا کہ جیسا آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں، تو آپ نے کس بات کے بارے میں ارشاد فرمایا غور کر لیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار اپنی امت سے بڑی محبت فرماتے ہیں، تو جب وہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا ہمیں بھی کچھ ثبوت دینا چاہیے، ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم ان کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں، ان کے احسانات کا تذکرہ کریں، اور نبی کریم کے احکامات کو مانیں، ان کی اطاعت کریں۔ اطاعت سب سے ضروری ہے، یہ محبت رسول کی ایک واضح علامت ہے اور بڑی علامت قرار دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ خالی ہم بیٹھ کے نبی کریم کی تعریفیں کرتے رہیں اور جب وہ حکم ارشاد فرمائے تو ہم منہ پھیر لیں۔ یہ کیسی تعریف ہے اور یہ کیسا جذبہ ہے، کیسا عشق رسول ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آگے یہ بارہا آپ کو بتایا کہ بعض اوقات کلام کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہے، کیونکہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ یا ضمیر استعمال ہوتی ہے، لیکن اصل میں مخاطب ایک غیر معین مخاطب ہوتا ہے، کوئی غیر معین، اے سننے، کوئی بھی سننے والے۔ اگلی آیت میں ایسا ہی اسلوب اور بیان ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو ہم بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔